بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے سلسلے کی حصہ اول گلزار دبستہ مکمل ہونے کے بعد آج گلزار دبستہ حصہ دوم کو شروع کر رہے ہیں، اور حصہ دوم کے اندر حکایات ہیں، لطیفے ہیں، اچھی اچھی کہانیاں ہیں، اور پھر بعد میں کچھ نصیحتوں کا بیان بھی آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ تو حکایات یہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور حکایات جو ہوتی ہے وہ کہانی، داستان، قصہ، بات وغیرہ ہوا کرتی ہے۔ حکایات یہ حکایت کی جمع ہے، اور حکایت اول یعنی پہلی حکایت: روز بادشاہ ماں شہزادہ بشکار رفت۔ روز ایک دن، بادشاہ کوئی بادشاہ، ایک بادشاہ، ماں نے ساتھ، شہزادہ شہزادے کے ساتھ، باشکار شکار کو، رفتن مصدر سے جانا، گیا۔ ایک دن بادشاہ شہزادے کے ساتھ شکار پر گیا۔ چوں ہوا گرم شد، چوں مانے جب، ہوا مانے ہوا، گرم شد گرم ہوئی۔ جب ہوا گرم ہوئی، بادشاہ و شہزادہ لباس خود را دوش مسخرہ نہادند۔ بادشاہ نے اور شہزادے نے لبادہ بولتے ہیں روئیدار چغا، لبادہ خدرہ اپنے لبادے کو، دوش مانے کندھا، مسخرہ مذاق کرنے والا، بہت مذاق کرنے والے کے کندھے پر، نہادند رکھ دیا۔ جب ہوا گرم ہوئی، بادشاہ اور شہزادے نے اپنے لبادے کو بہت مذاق کرنے والے کے کندھے پر رکھ دیا۔ بادشاہ تبسم کرد یعنی ہنسا۔ بادشاہ ہنسا و گفت اور کہا: اے مسخرہ، اے ہنسی مذاق کرنے والے، بر تو بار یک خرست۔ بر تو، بر مانے پر، تو مانے تیرے، تیرے اوپر، بار مانے بوجھ، یک خرست ایک خر مانے گدھا، ایک گدھے کا بار، بار یک خر، بار یک خر ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ گفت اس نے کہا: بارے دو خر، بارے دو خر یعنی دو گدھوں کا بوجھ۔ اس نے کہا: اے مسخرے، بر تو بارے یک خرس، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ اس نے کہا: بارے دو خر، ایک گدھے کا نہیں بلکہ دو گدھوں کا بوجھ ہے۔ یعنی بادشاہ اور شہزادے دونوں کو مل کر کے اس نے کیا بنا دیا؟ گدھا بنا دیا، کہ میرے اوپر جو تم نے لباس رکھا ہے وہ لباس جو ہے ایک گدھے کا بوجھ نہیں ہے بلکہ وہ دو گدھوں کا بوجھ ہے۔ حکایت نمبر 2: شیر و مرد در یک خانہ تصویر خود ہا دیدند۔ مرد شیر را گفت: می بینی شجاعت انسانی کہ شیر را تابع کرداست۔ ایک شیر و مرد اور ایک مرد نے، در یک خانہ، در مانے میں، یک مانے ایک، خانہ مانے گھر، ایک گھر میں، تصویر خودہا اپنی تصویروں، ہا کو دیدند دیکھا۔ ایک شیر اور ایک مرد نے، در یک خانہ ایک گھر میں، تصویر خودہا اپنی تصویروں کو، دیدند دیکھا۔ مرد شیر را گفت، مرد نے شیر سے، را مانے کو، کے سے، گفت کہا، مرد نے شیر سے کہا: می بینی شجاعت انسانی، شجاعت مانے بہادری، می بینی تو دیکھتا ہے، شجاعت انسانی کیا تو انسانی بہادری کو تو دیکھ رہا ہے، کہ شیر را تابع کرداست کہ شیر کو تابع کر دیا ہے، شیر کو کہ جس نے شیر کو تابع کر دیا۔ شیر گفت، شیر نے کہا: مصور این انسان است، مصور این اس کی تصویر بنانے والا انسان ہے، یعنی مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والا، اس کی تصویر بنانے والا انسان ہے۔ اگر شیر مصور بودے، اگر شیر تصویر بنانے والا ہوتا، این چنی نہ بودے،
این چنی اس طرح نبودے نہیں ہوتا، این چنی نبودے اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی اس حکایت کے اندر ایک مرد اور ایک شیر جو ہے ایک گھر کے اندر انہوں نے تصویر دیکھی کہ شیر کے اوپر گویا کہ مرد سوار ہے، تو اس انسان نے اس کو دیکھا اور شیر سے کہا کہ دیکھ یہاں پر انسان کی بہادری کا عالم کیا ہے کہ اس نے، یعنی کہ انسان جو ہے اس کے اوپر سوار ہے اور شیر نیچے ہے، تو انسان نے اس کو دیکھ کر کے کہا دیکھ شیر انسان کی بہادری کتنی ہے کہ شیر کو بھی تابع کر دیا۔ تو شیر نے کہا کہ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ انسان نے بنائی ہے، اگر اس تصویر کو بنانے والا کوئی شیر ہوتا تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہوتا کہ شیر سوار ہوتا اور انسان نیچے ہوتا۔ حکایت نمبر 100، حکایت نمبر 3، شخص مرتبہ بزرگ یافت۔ ایک شخص نے مرتبہ بزرگ، ایک بڑا مرتبہ یافت، یافتن مصدر پانا، یافت پایا۔ ایک شخص نے ایک بڑا مرتبہ پایا، دوست برائے تہنیت نزد اور رفت۔ یہ کہیں گے یہاں پر تہنیت ہے، تہنیت نون کے فتح کے ساتھ، اور تہنیت مانے مبارکباد دینا، اور نزد نون کے فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اور نون کے فتح کے ساتھ نزدیک ہونا، پاس ہونا۔ دوست برائے تہنیت نزد اور رفت، ایک دوست برائے تہنیت مبارکباد دینے کے لیے نزد پاس گیا، اور نزد اور رفت اور چلا گیا، تو پورے کا معنی ہی کریں گے اور رفت اور چلا گیا، تو کہیں گے ایک دوست مبارکباد دینے کے لیے پاس چلا گیا، برائے تہنیت نزد اور رفت، ایک دوست مبارکباد دینے کے لیے پاس کو چلا گیا۔ شخص پرسید، مانے اس شخص نے پرسید پوچھا، کیستی تو کیسا ہے، کیستی تو کیسا، اس شخص نے پوچھا کیستی تو کیسا ہے، وہ چرا آمدائی۔ اب اس شخص نے جس کے پاس گیا تھا اس شخص نے اسے دیکھ کر کے پوچھا کیستی تو کون ہے، کیستی تو کون ہے، وہ چرا آمدائی، اور تو کیوں آیا ہے۔ دوست او شرمندہ گردید، دوست گردید مانے ہو گیا، دوست او اس کا دوست شرمندہ ہو گیا، وہ گفت اور کہا مرا نمی شناسی، مرا مانے مجھ کو، نمی شناسی شناختن مصدر پہچاننا، نمی شناسی نہیں پہچانتا ہے، مرا نمی شناسی مجھے نہیں پہچانتا، دوست قدیم توام، دوست قدیم تو تیرا پرانا دوست، دوست قدیم تو تیرا پرانا دوست ہوں، برائے تعزیت نزد تو آمدہ شنیدہ کی کور شدائی، برائے من لیے تعزیت کے لیے، نزد تو تیرے نزدیک، آمدام میں آیا ہوں، تیری تعزیت کے لیے تیرے پاس میں آیا ہوں، شنیدہ میں نے سنا ہے کہ کور شدائی، کور مانے اندھا، شدائی تو اندھا ہو گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو اندھا ہو گیا ہے۔ اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک بڑا مرتبہ پایا، اور جب انسان بڑا مرتبہ پایا جاتا ہے تو اپنے دوست و احباب کو بھول جایا کرتا ہے، تو ایک شخص اس کو مبارکباد دینے کے لیے آیا اس کے پاس کہ چلو اپنا ساتھی جو ہے بڑا مرتبہ پائے گا اس کو مبارکباد دے دی جائے، لیکن جب وہ شخص اس کے پاس مبارک دینے کے لیے پہنچا تو ایسے انسان نے جس نے بڑا مرتبہ پایا تھا اس سے پہچاننے سے انکار کر دیا اور پوچھنے لگا کون ہے اور کیوں آیا ہے، تو اب اس کا جو دوست مبارکباد دینے آیا تھا وہ شرمندہ ہو گیا، تو اس نے جو فوراً جلدی سے جواب بنایا اس طور پر کہ جب مجھے پہچان ہی نہیں رہا ہے تو کہا کہ ارے مجھے نہیں پہچانتا، میں تمہارا پرانا دوست ہوں، اب میں تو تمہارے پاس اس تعزیت کے لیے آیا ہوں، اس بات کو تمہیں حوصلہ دوں اور صبر کی تلقین دوں کہ میں نے سنا ہے کہ تم اندھے ہو گئے ہو، تو اندھا تو نہیں تھا لیکن چونکہ پہچان نہیں رہا ہے تو گویا کہ در حقیقت اندھا ہی ہے، تو تعزیت ماتم پرسی کرنے کے لیے آیا، مزاج پرسی کہ تم اندھے ہو گئے ہو، افسوس ہے، تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ تم اندھے ہو گئے ہو شاید۔ حکایت نمبر 4، طبیب ہر گاہ کے گورستان رفتے، چادر بر سر و روئے خود کشیدے، مردما پرسیدند کہ سبب این چیست۔ طبیب ایک حکیم، ہر گاہ جب کبھی، کہیں گے ایک حکیم جب کبھی، بگورستان یعنی قبرستان، رفتے جاتا، چادر بر سر ایک چادر کو بر سر پر، و روئے اور چہرے، روئے خود
اور اپنے چہرے پر کشیدے کھینچ لیتا، یعنی مراد چھپا لیتا، یعنی ایک چادر سے اپنے سر اور اپنے چہرے کو چھپا لیتا تھا۔ ایک حکیم جب کبھی قبرستان کے پاس سے گزرتا یا قبرستان میں جاتا، طبیب ہرگاہ بقبرستان رفتے، ایک حکیم جب کبھی قبرستان جاتا تو اپنے سر اور چہرے کو چادر سے چھپا لیتا۔ مردمہ لوگوں نے پرسیدند پوچھا کہ سبب اس کا سبب چیست کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہو، مطلب چادر سے اپنے منہ کو چھپا لیتے ہو؟ گفت، اس نے کہا، از مردگان ای گورستان شرم می کنم، از مردگان مردوں از من سے ای من گورستان، اس قبرستان کے مردوں سے شرم می کنم، میں شرم کرتا ہوں، اس قبرستان کے مردوں سے میں شرم کرتا ہوں، زیرا کہ از دوائے من مردان، اس لیے کہ از من سے دوائے من، میری دوا سے مردان مرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ میری دوا سے مرے ہیں، کہ اس لیے کہ از دوائے من، کہ میری دوا سے مرے ہیں۔ تو یہ ایک حکایت ہے، اس کا مطلب یوں ہے کہ ایک حکیم جو تھا وہ جب بھی قبرستان سے گزرتا تو اپنے چہرے اور منہ پر جو ہے چادر سے چھپا کر گزرتا، شرم کرتے ہوئے مردوں سے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تم ایک قبرستان میں جب گزرتے ہو تو شرم کرتے ہو گزرتے ہو، آخر چھپا کے کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، میں اس قبرستان کے مردوں سے شرم کرتا ہوں کیونکہ یہ سب میری دوا سے ہی مرے ہوئے ہیں۔ حکایت نمبر 5۔ درویش نزد بخیل رفت و چیدے سوال کرد۔ درویش ایک فقیر نزد من قریب ایک بخیل کنجوس کے پاس رفت گیا، و چیدے سوال کرد، اور کسی چیز کا سوال کیا۔ ایک فقیر ایک بخیل کے پاس گیا، و چیدے سوال کرد، اور ایک چیز کا کچھ سوال کیا۔ بخیل کنجوس نے کہا، اگر یک من قبول کنی، اگر یک سخن، اگر یک من ایک، سخن من بات، سخن من اگر میری ایک بات قبول کنی تو قبول کرے، ہرچے بگوئی جو کچھ بگوئی تو کہے، خواہم داد میں کروں گا، تو جو کچھ تو کہے گا وہ میں دوں گا، خواہم داد میں دوں گا۔ اگر یک سخن من اگر میری ایک بات قبول کنی تو قبول کرے، ہرچے بگوئی جو کچھ تو کہے گا، خواہم داد میں دوں گا۔ درویش پرسید، فقیر نے پوچھا، سخن چیست؟ من وہ سخن من بات، چیست من کیا ہے، وہ بات کیا ہے؟ گفت، اس نے کہا، گاہے چیزے از من مخواہ، گاہے کبھی بھی کوئی چیز از من مجھ سے مت خواہ، مت مانگ، کوئی بھی کبھی مجھ سے کچھ مت مانگ۔ دیگر ہرچے بگوئی بکنم، دوسری ہرچے بگوئی جو کچھ تو کہے گا بکنم میں کروں گا، اس کے علاوہ دوسرا جو کچھ تو کہے گا بکنم میں کروں گا۔ حکایت نمبر 6۔ شخص از افلاطون پرسیدند کہ سالہا بسیار در جہاز بودی و سفر دریا کردی۔ حکایت ششم، چھٹی حکایت۔ ایک شخص نے از افلاطون یہ یونان کے ایک بہت بڑے حکیم کا نام جو بقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا۔ ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا کہ سالہ بسیار بہت سالوں تک در جہاز بودی، تم جہاز میں تھے، وہ سفر کر دے دریا کر دی، اور تم نے دریا کا سفر کیا، بہت سال تک تم نے جہاز میں رہے۔ سالہ بسیار در جہاز بودی، بہت سالوں تم جہاز میں تھے اور دریا کا سفر کرتے تھے۔ در دریا چے عجائب دیدی، عجیب کی جمع حیرت انگیز چیزیں، در دنیا میں تم نے کیا حیرت انگیز چیزیں دیکھیں؟ گفت، اس نے کہا، عجب ہمی بود، یہی سب سے عجیب چیز تھی، یہی بڑا عجوبہ تھا کہ از دریا بکنارہ سلامت رسیدم، کہ از دریا سے کنارے پر سلامت رسیدن مطلب پہنچنا، کہ میں کنارے پر سلامتی سے پہنچ گیا، یعنی سب سے بڑی عجیب چیز یہی تھی کہ میں دریا سے کنارے پر سلامتی سے پہنچ گیا۔ حکایت نمبر 5 کا مطلب یہ تھا کہ فقیر جو ہے ایک بخیل کے دروازے پر گیا اور کچھ چیز کا سوال کیا، تو اس فقیر کو کچھ دینا نہیں تھا، تو اس نے ایک ایسی بات کہہ دی اس سے، فقیر سے، کہ آگے پہلے میری ایک بات سن لے، اور جو کچھ میں کہوں، اور پھر اس کے بعد جو میری اگر تو ایک بات قبول کر لے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ تو کہے گا میں دیتا رہوں گا۔
فقیر نے کہا ایسی کیا بات ہے ذرا بتاؤ. تو اس نے کہا کہ کبھی بھی مجھ سے کسی چیز کا سوال مت کرنا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تم کہو گے تو میں کروں گا. تو اب اس نے سوال کرنے پر ہی روک لگا دی. اب فقیر کیا مانگ سکتا تھا، وہی اس کا مطلب تھا. پھر حکایت نمبر 6 کا مطلب یہ ہے کہ فقیر ایک افلاطون سے شخص نے سوال کیا کہ تم نے اتنے سال جہاز میں رہے، دریا میں رہے، تو تم نے دریا کے اندر کیا عجیب چیزیں دیکھی تھیں؟ وہ سوچ رہا تھا کہ دریا کی طغیانی، موجیں یا مچھلیاں وغیرہ. تو اس نے کہا سب سے بڑی عجیب چیز تو یہی تھی کہ میں دریا سے کنارے پر سلامتی سے پہنچ گیا، یہی سب سے بڑی عجیب چیز تھی. تو یہ ہمارا گلدار دبستہ حصہ دوم کا صفحہ نمبر 25 کا یہ سبق آج مکمل ہو گیا. آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے